اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ہم اصل میں سیکھتے کیسے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایک ایسا کام ہے جو ہم اکیلے کرتے ہیں یا اس میں دوسروں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ہم روسی ماہر نفسیات لیو ویگوتسکی کے انقلابی نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیکھنے کا جو عمل ہے نا، وہ ہماری سماجی اور ثقافتی دنیا سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ وائگوتسکی کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کا موازنہ ایک اور مشہور ماہر نفسیات پیاجے سے کریں۔ دیکھیں، پیاجے کا خیال تھا کہ بچہ ایک ننھے سائنسدان کی طرح ہے جو اکیلے ہی اپنی دنیا کو کھوجتا ہے اور سیکھتا ہے۔ لیکن وائگوتسکی کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ سیکھنا بنیادی طور پر ایک سماجی عمل ہے۔ بچہ ایک شاگرد کی طرح ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر سیکھتا ہے، اور یہی ایک بنیادی فرق ہے جو ان کی پوری تھیوری کی بنیاد بنتا ہے۔ تو وائگوتسکی کے نظریے کا جو دل ہے نا، وہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے جسے سوشل کنسٹرکٹیوزم یا سماجی تشکیلیات کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کمال کا خیال ہے جو سیکھنے کے بارے میں ہمارے روایتی نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم صرف کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم خود بناتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کر، اپنی بات چیت اور اپنے تجربات سے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی خالی برتن ہے اور معلومات اس میں ڈالی جا رہی ہیں۔ نہیں، وائگوتسکی کے مطابق سیکھنا ایک بہت ہی فعال یعنی ایکٹیو اور باہمی تعاون کا عمل ہے۔ ہم سب مل کر سمجھ بوجھ کی ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ ہماری ہر بات چیت، ہر مشترکہ سرگرمی ہمارے علم کی اس عمارت میں ایک نئی اینٹ کا کام کرتی ہے۔ اچھا، تو اگر علم سماجی طور پر بنتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بنتا کہاں ہے؟ وائگوتسکی کے مطابق یہ کسی خلا میں نہیں ہوتا۔ سیکھنے کا عمل ہمیشہ ایک خاص ماحول، ایک خاص سیاق و سباق کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سیاق و سباق ہے ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، جو ہمارے سوچنے کے انداز پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ثقافت ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کیسے سوچنا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے طاقتور اوزار دیتی ہے، جیسے زبان، علامتیں اور ٹیکنالوجی، اور یہ ہمیں مسائل حل کرنے کے لیے طریقے یعنی ذہنی نقشے بھی دیتی ہے۔ اسی لیے وائگوتسکی کا پختہ یقین تھا کہ کسی بچے کی ذہنی نشوونما کو اس کے سماجی اور ثقافتی ماحول سے الگ کر کے دیکھنا ناممکن ہے۔ اور اب آتے ہیں وائگوتسکی کے نظریے کے سب سے مشہور، سب سے مرکزی تصور پر، جسے کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، یا اردو میں نزدیکی نشوونما کا علاقہ، یعنی ZPD۔ تو آخر یہ ZPD ہے کیا؟ اسے یوں سمجھیں کہ یہ وہ جادوئی جگہ ہے، وہ سویٹ سپاٹ ہے جہاں اصل سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ان کاموں کے درمیان کا فرق ہے جو ایک بچہ اکیلے کر سکتا ہے، اور وہ کام جو وہ کسی ماہر کی مدد سے کر سکتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، وہ زون ہے جہاں اصل ترقی ہوتی ہے۔ اس کو اور آسان کرتے ہیں، سوچیں کہ 3 دائرے ہیں۔ پہلا زون یا دائرہ ان چیزوں کا ہے جو بچہ پہلے سے جانتا ہے اور خود کر سکتا ہے۔ تیسرا زون ان چیزوں کا ہے جو ابھی اس کی پہنچ سے بہت دور ہیں، چاہے کوئی مدد بھی کرے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے زون 2، اور یہی ZPD ہے، سیکھنے کا سب سے بہترین، سب سے زرخیز مقام۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ZPD کی پوری روح کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ وہ زرخیز زمین ہے جہاں تھوڑی سی رہنمائی اور تھوڑا سا چیلنج مل کر نئی صلاحیتوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ZPD میں سیکھنا ممکن کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہے مدد کرنے والا، اور دوسرا ہے مدد کرنے کا طریقہ۔ وائگوتسکی نے انہیں بڑا دلچسپ نام دیا، مور نالجبل ادر، یعنی زیادہ علم رکھنے والا، جسے ہم MKO کہیں گے، اور اسکیفولڈنگ۔ ایک MKO یا زیادہ علم رکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی پروفیسر یا استاد ہی ہو۔ وہ ایک بڑا بھائی ہو سکتا ہے جو ویڈیو گیم کھیلنا سکھاتا ہے، یا ایک دوست جو ریاضی میں بہتر ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز جس کے پاس کسی خاص کام کو کرنے کے لیے آپ سے زیادہ علم یا مہارت ہو۔ تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک استاد، والدین یا کوچ۔ یہ ہم جماعت بھی ہو سکتا ہے جو کسی مضمون کو بہتر سمجھتا ہو، اور آج کل تو ٹیکنالوجی جیسے کوئی کمپیوٹر پروگرام بھی ایک MKO کا کردار ادا کر سکتی ہے جو کسی مسئلے کو حل کرنے میں قدم بقدم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور MKO جو طریقہ استعمال کرتا ہے نا، اسے کہتے ہیں اسکیفولڈنگ۔ اس کا لفظی مطلب ہے مچان۔ بالکل ویسی ہی
جیسے کسی عمارت کو بناتے وقت سہارے کے لیے ایک عارضی ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی مدد ہے جو سیکھنے والے کو سہارا دیتی ہے، اور جیسے ہی سیکھنے والا خود قابل ہو جاتا ہے، اس مچان کو، اس سہارے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا فارمولا بن جاتا ہے جو ان تینوں تصورات کو جوڑتا ہے۔ MKO یعنی زیادہ علم رکھنے والا ZPD کے اندر اسکیفولڈنگ یعنی عارضی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ سیکھنے کا عمل ممکن ہو سکے۔ کتنا شاندار نظام ہے! چلیں جی، اب وائگوٹسکی کی تھیوری کے آخری بڑے ستون کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے زبان۔ وائگوٹسکی کے لیے زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھی، نہیں، ان کے نزدیک یہ سوچ اور ہماری ذہنی نشو و نما کا سب سے اہم، سب سے طاقتور اوزار تھی۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کھیلتے ہوئے یا کوئی مشکل کام کرتے ہوئے، وہ خود سے بلند آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ اسے وائگوٹسکی نے پرائیویٹ سپیچ یا نجی گفتگو کا نام دیا۔ پیاجے سمجھتے تھے کہ یہ بے معنی ہے، لیکن وائگوٹسکی نے کہا نہیں، یہ بہت اہم ہے، یہ بچے کا اپنی سوچ کو منظم کرنے کا طریقہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی بلند آواز کی گفتگو ہماری اندرونی گفتگو یا انر سپیچ بن جاتی ہے، یعنی وہ خاموش سوچ جو ہر وقت ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وائگوٹسکی کی دنیا کا ایک کافی تفصیلی سفر کر لیا ہے۔ اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے وہ کتنا پکا ہوا ہے۔ چلیں کچھ سوالات کے ذریعے ان تمام اہم تصورات کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کرتے ہیں تاکہ یہ سب اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ پہلا سوال، وائگوٹسکی کے نظریے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا جواب تو اب تک بالکل واضح ہو جانا چاہیے، سماجی تعامل اور ثقافت کا کردار۔ یاد ہے نا، پیاژے کے برعکس وائگوٹسکی کا ماننا تھا کہ ہم تنہائی میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں۔ اب دوسرا سوال، سماجی تشکیلیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ علم کو فعال طور پر تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ تعمیر سماجی طور پر ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ علم ہمارے ذہنوں میں انڈیلا جاتا ہے، بلکہ ہم اسے اپنی بات چیت اور مشترکہ سرگرمیوں سے خود بناتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 3، نزدیکی نشوونما کے علاقے یعنی ZPD کی تعریف کریں۔ یہ سیکھنے کا وہ بہترین مقام یا سویٹ سپاٹ ہے جہاں کوئی بھی شخص مدد سے کوئی کام کر سکتا ہے لیکن اکیلے نہیں۔ اور سوال نمبر 4، ایک MKO کیا ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو، جیسے استاد، والدین یا کوئی دوست۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اس خاص کام میں سیکھنے والے سے زیادہ جانتا ہو۔ اب سوال نمبر 5، اسکیفولڈنگ کیا ہے؟ یہ ZPD کے اندر دی جانے والی وہ عارضی مدد ہے، وہ سہارا ہے جو عمارت کے مچان کی طرح کام کرتا ہے، اور جیسے جیسے قابلیت بڑھتی ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور چھٹا سوال، ZPD کے 3 زونز میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ پہلا زون وہ ہے جو ہم اکیلے کر سکتے ہیں، دوسرا زون یعنی ZPD وہ ہے جو ہم مدد سے کر سکتے ہیں، اور تیسرا زون وہ ہے جو ہم ابھی نہیں کر سکتے چاہے مدد بھی ملے۔ سوال نمبر 7، زبان کا کیا کردار ہے؟ وائگوٹسکی کے مطابق زبان صرف بات چیت کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچ کو منظم کرنے والا سب سے اہم ذہنی اوزار ہے۔ اور 8واں سوال، نجی گفتگو یعنی پرائیویٹ سپیچ کیا ہے؟ یہ ایک بچے کا خود سے بلند آواز میں بات کرنا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ خود کو منظم کرنے یعنی سیلف ریگولیشن اور مسائل حل کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ اور ہمارے آخری 2 سوالات۔ 9واں سوال، وائگوٹسکی اور پیاجے میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ پیاجے کے لیے سیکھنا ایک انفرادی سفر تھا، وائگوٹسکی کے لیے ایک سماجی سفر۔ یہ ان کے نظریات کے درمیان سب سے اہم فرق ہے۔ اور آخر میں 10واں سوال، یہ سب جاننا ایک استاد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تھیوری استاد کو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ ہر بچے کو اس کے سیکھنے کے سفر میں صحیح وقت پر صحیح مدد کیسے فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے ZPD میں مؤثر طریقے سے سیکھ سکے اور آگے بڑھ سکے۔ اچھا، یہ سلائیڈ تو سمجھیں کہ پورے نظریے کا خلاصہ ہے، ایک چیٹ شیٹ کی طرح۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے تصورات کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سماجی تعامل ثقافت کے اندر ہوتا ہے، MKO یعنی زیادہ علم رکھنے والا ZPD کے اندر اسکیفولڈنگ یعنی عارضی مدد فراہم کرتا ہے، اور زبان اس سارے عمل میں سوچ کو منظم کرنے والے ایک اوزار کا کام کرتی ہے۔ یہ ان تمام خیالات کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہم اکثر آن لائن کورسز یا خود سے پڑھ کر اکیلے سیکھتے ہیں، ہم وائگوٹسکی کے ان سماجی اصولوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟
ہم اپنے لیے MKO اسکیفولڈنگ کے مواقع کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔